مسلمان ممالک کے اندر تعصب کا جو بیج بویا گیا، چاہے وہ کسی قسم کا بھی تعصب ہے، وہ لسانیت کا تعصب ہے، وہ مذہبی تعصب ہے، وہ علاقائی تعصب ہے، وہ کسی بھی قسم کا تعصب ہے، یہ یاد رکھیے یہود و نصارہ نے وہ بیج جو بویا ہے، بالخصوص وطن عزیز پاکستان کے اندر اگر آپ دیکھیں تو اس کے پیچھے قادیانیت کا ہاتھ ہے۔ جی ہاں، جتنی تنظیمیں ایسی ہیں جو آج تعصب کی بنیاد پر کام کر رہی ہیں اور مسلمانوں کے اندر نفرتیں پیدا کر رہی ہیں، خاص طور پہ مذہبی تعصب کا بھی آپ کو ایک ڈیٹیل میں بتا دیا، تو یہ یاد رکھیے گا اس کے پیچھے بھی قادیانیوں کا ہاتھ ہے۔ اور قادیانیوں نے یہ کام بھی کیا ہے کہ وہ تعصب کو اس لیے ہوا دیتے ہیں تاکہ مسلمانوں کا جو شعور ہے کسی طرح چھین لیا جائے۔ قادیانیوں نے مسلمانوں کا سیاسی شعور بھی چھینا، قادیانیوں نے مسلمانوں کا سیاسی شعور چھیننے کے لیے بہت گہری سازشیں کی ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اگر مسلمانوں کا سیاسی شعور برقرار رہا تو لازم ہے کہ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے اور اس کے بعد علماء امت نے سیاست کر کے اسلام کو ترقی دی، اسلام کے حوالے حکومت کی اور رسول اللہ کا نظام دنیا میں نافذ ہوا، مسلمان پوری دنیا میں حکومت کرتے رہے۔ قادیانی یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان بس حکومت میں نہ آئے، اسلام حکومت میں نہ آئے، نظام مصطفیٰ حکومت میں نہ آئے، اس لیے اس نے مسلمانوں میں ایک زہر آلود نشتر لگایا۔ وہ کیا تھا؟ اس نے کہا کہ مسلمان یہ کہنا شروع کر دیں ہم تو صرف دین کی بات کرتے ہیں، ہمارا سیاست سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ جبکہ اقبال نے بھی یہ سمجھایا تھا قوم کو کہ اگر دین سیاست سے جدا ہو جائے تو کیا رہ جاتا ہے؟ چنگیزی، ظلم رہ جاتا ہے، بربریت رہ جاتی ہے، حقوق کی پامالی رہ جاتی ہے، اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام پھر نافذ نہیں ہوگا تو کیا رہ جائے گا؟ آج کیا ہوا؟ جی میں تو دیندار آدمی ہوں، میرا تعلق مسجد سے ہے، مدرسے سے ہے، آستانے سے ہے، میرا تعلق دین کی باتیں کرنے سے، مجھے سیاست سے کیا غرض ہے، میں تو غیر سیاسی بندہ ہوں، لہٰذا میں حکومت میں جا کے کیا کروں گا؟ پھر ایوان اقتدار میں ظالم بیٹھے، پوچھ رہا ہوں آپ سے، ایوان اقتدار میں مندر بنانے والے بیٹھے، ایوان اقتدار میں بتوں پر دودھ کے چڑھاوے چڑھانے والے بیٹھے، ایوان اقتدار میں سود خور بیٹھے، ایوان اقتدار میں قوم کی بچیوں کو بے حیا کرنے والے بیٹھے، ایوان اقتدار میں میڈیا کی چکا چوند میں قوم کو الجھا کر ان کے عقائد و نظریات کو تباہ کرنے والے بیٹھے۔ ایوان اقتدار کھلاڑیوں کے حوالے ہو جائے، فنکاروں کے حوالے ہو جائے۔ جب علماء نے سیاست نہیں کرنی، جن کو قرآن اور حدیث کا علم ہے، جب انہوں نے اقتدار نہیں سنبھالنا تو بتائیے پھر رسول اللہ کا نظام کون نافذ کرے گا؟ اللہ کی زمین پر اللہ کا دین کون نافذ کرے گا؟ تو یہ قادیانیوں کی سازش تھی۔ چونکہ ماضی کے اندر پاکستان میں ہی علماء کے اسمبلی میں پہنچنے پر یہ ہوا کہ قادیانیوں کو پاکستان میں کافر قرار دے دیا گیا۔ پوچھ رہا ہوں آپ سے، ایسا ہی ہوا؟ سب گواہ اس بات پر، زیادہ پرانی تاریخ تو نہیں ہے ابھی، آپ میں سے بہت سارے لوگ تو عینی شاہد ہوں گے اس بات کے کہ علماء جب میدان سیاست میں پہنچے تو انہوں نے پہلے جاتے ہی سب سے پہلے پاکستان کو پاک کرنے کے لیے ان ناپاک قادیانیوں کو آئین میں کافر قرار دلوا دیا کہ رسول اللہ کے بعد اگر کوئی نبی مانتا ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو جب یہ قادیانیوں نے دیکھا تو انہوں نے پھر پوری کوشش کی اور انہوں نے اپنے تجوریوں کے منہ، جو ان کی تجوریاں کون سی ہیں؟ جو یہود و نصارہ نے ان کے لیے کھولی ہوئی ہیں۔ یہ فنڈنگ جو ہو رہی ہے یہود و نصارہ کے ذریعے سے ہو رہی ہے، اور اب وہ مذہبی تنظیموں کو خفیہ فنڈنگز کرتے ہیں، مذہبی تنظیموں کو، کہ آپ نے یہ کہنا ہے کہ ہمارا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں، حکومت کے تخت سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، ہم کسی کا تاج و تخت نہیں الٹیں گے۔ جبکہ اسلام کو اگر آپ پڑھیں تو اسلام یہ بتاتا ہے کہ اسلام کے ماننے والوں نے تو قیصر و کسریٰ جیسی سپر پاوروں کو بھی الٹ کر رکھ دیا۔ صحابہ علیہ رضوان کی سنت تو یہی ہے نا، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، صحابہ کرام علیہ رضوان نے تو اسلام میں وہ عظیم سیاست کی کہ پوری دنیا میں اسلام کو اقتدار دے دیا گیا۔ اور آج اگر یہ کہا جائے کہ ہمارا تو سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، یار آپ ممبر پہ بیٹھ کے سیاسی باتیں کرتے ہیں، آپ جمعے کے خطبے میں سیاسی باتیں کرتے ہیں، اور
وہ عالم دین اگر سیاسی بات کر رہا ہو تو لوگ کہتے ہیں یار ادھر کیا جمعہ پڑھنے جانا ہے، یا تو سیاسی باتیں ہوتی ہیں.